بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. بسم الله الرحمن الرحیم. آج کا ترتیب وار مسئلہ شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں کے پاس کتاب ہے وہ ذرا ایک پچھلے صفحے کا مسئلہ پہلے دیکھ لیں. ایک بات رہ گئی تھی، چونکہ وہ مسئلہ تعلق رکھتا تھا شراب و سور والے پہلو سے، تو اس میں آدھا حصہ کام کا ہے. جو آدھا کام کا ہے یعنی ہمارے معاشرے کے اعتبار سے، اس کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں، پھر آج کے مسئلے کی طرف آتے ہیں. اس مسئلے کا تعلق ہے برتنوں کو پاک کرنا. برتن کیسے پاک کیے جاتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 460 ہماری کتاب کے اعتبار سے. اس کا آدھا مسئلہ ابتدائی وہ نہیں پڑھا رہے ہیں. سور نے کھایا ہو یا شراب پی ہو وہ والا مسئلہ نہیں پڑھا رہے ہیں، لیکن عام طریقے سے اگر برتن نجس ہو جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، اتنا حصہ پہلے مکمل کر لیتے ہیں. خارجی طور پر تو آپ کو بتا چکے تھے کہ برتن اگر نجس ہو جاتا ہے تو 3 مرتبہ پاک کرنا ہوتا ہے. کل غالباً کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ 3 مرتبہ پاک کرنے کا مطلب ہے کہ فقط اندر کا حصہ 3 مرتبہ پاک کرنا ہے یا باہر کا بھی پاک کرنا ہے. تو اس مسئلے میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ فقط اندر کا حصہ پاک کرنا ہے، باہر کا حصہ 3 مرتبہ پاک کرنا ضروری نہیں ہے. اب آئیے، چونکہ کئی مرتبہ یہ مسئلہ زبانی بیان ہو چکا ہے، عبارت دیکھ لیں تاکہ یہ بات یہاں مکمل ہو جائے. وَإِذَا تَنَجَّسَ دَاخِلُ الْإِنَاءِ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ وَجَبَ فِي تَطْهِيرِهِ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ 3 مرات. کہتے ہیں کہ اگر برتن کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے، اگر بیرونی حصہ نجس ہو جائے تو اس کو بھی پاک کریں گے، مگر وہ پاک کرنا لازمی نہیں ہے، اس لیے کہ بیرونی حصے میں اگر کھانا ٹچ نہیں ہو رہا ہے، جو ہم کھانا کھائیں گے اس میں لگ نہیں رہا، تو اگر پاک نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اندر والا حصہ پاک ہونا چاہیے تاکہ جو کھانا اس میں پکے وہ پاک ہو، وہ ہم کھا سکیں. اور اگر بیرونی حصہ پاک کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ایک ہی دفعہ میں اس کو پاک کر لیجئے، ہو جائے گا. لیکن اگر اندرونی حصہ نجس ہو جاتا ہے تو اس کو 3 مرتبہ دھونا پڑے گا، تب جا کے وہ پاک ہوگا. یہاں تک کہ حتیٰ اذا غسل فی القر او الجاری او المطر علی الاحوط لزوما، احتیاط لازم یہ ہے کہ چاہے کر پانی سے اس کو پاک کریں، چاہے جاری پانی سے پاک کریں، چاہے بارش کے پانی سے پاک کریں، احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ پاک کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ پاک ہوگا، ورنہ پاک نہیں مانا جائے گا. ھذا فی غیر امن الخمر، یہ جو بتایا گیا کہ اگر نجس ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ پاک کرنا پڑے گا، یہ شراب کے برتنوں سے ہٹ کر ہے. پھر وہی بات، چونکہ یہ مسئلہ شراب کا چل رہا تھا، اور شراب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر برتن شراب سے نجس ہو گیا ہے تو پھر اس میں احتیاط واجب یا احتیاط لازم نہیں ہے، بلکہ فتویٰ ہے کہ 3 مرتبہ پاک کرنا پڑے گا. بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ پاک کیا جائے. اب یہ
زبانی تو اب ہم نے بتا دیا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو شراب کا مسئلہ پیش آئے تو پھر وہ علماء سے رابطہ کر لے یا ہم سے رابطہ کر لے، پھر ہم بتائیں گے اس کی تفصیل۔ لیکن عام طریقہ کار یہ ہو گیا پاک کرنے کا کہ کر پانی سے 3 مرتبہ پاک کرنا پڑے گا، فتویٰ ہے۔ باقی جتنے پانی ہیں ان سے بھی 3 مرتبہ پاک کرنا پڑے گا، مگر احتیاط لازم کے طور پر۔ یہ ایک چیز ذہن میں رہے تو پھر بعد کا مسئلہ ذرا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جو ہو سکتا ہے آج نہ آئے وہ یہ کہ اگر ہم نے نجس کھانا برتن میں ڈال دیا اور وہ ایسا کھانا ہے کہ جو پاک ہو سکتا ہے، مثلا دال نجس ہو گئی تھی وہ پاک ہو سکتی ہے، چاول نجس ہو گئے تھے وہ پاک ہو سکتے ہیں، تو اب اگر برتن میں ڈل گیا ہے تو پھر اس برتن کو پاک کریں گے کہ نہیں کریں گے اور کیسے کریں گے؟ اصل خالی برتن اگر نجس ہو گیا ہے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کار ذہن میں رہے تو اس کے بعد کا مسئلہ وہ بعد میں آئے گا۔ لیکن چونکہ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں تو ابھی ترتیب میں وہ برتن والا مسئلہ آ نہیں رہا ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ ابھی ترتیب میں مسئلہ آ رہا ہے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 467 467، وہ ہے زمین کو پاک کرنے کا مسئلہ۔ زمین اگر نجس ہو گئی ہے، فرش نجس ہو گیا ہے، اس کو پاک کرنے کا مسئلہ۔ اچھا، فرش کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسا فرش ہے یا ایسی زمین ہے کہ جس کے اندر پانی چلا جاتا ہے، پانی جذب ہو جاتا ہے، تو اس کا مسئلہ تو الگ ہے۔ پانی جذب ہو گیا کا مطلب کیا ہے کہ اگر بچے نے پیشاب کیا اور سارا جذب ہو گیا، اندر چلا گیا۔ اوپر والا حصہ اگر پاک کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ اس پہ پانی ڈال دیجئے 1 مرتبہ، وہ پاک ہو جائے گا۔ مگر سارا مسئلہ اس میں ہوتا ہے جو زمین سخت ہوتی ہے، یعنی پانی اس کے اندر نہیں جاتا ہے، کھڑا رہ جاتا ہے، سخت زمین ہے، جیسے ہمارے فرش ہوتے ہیں یا ٹائل ہے مثلا، یا ماربل لگا ہوا ہے مثلا، اس پہ اگر بچے نے پیشاب کر دیا، یہ زمین نجس ہو گئی ہے تو کیسے پاک کریں گے؟ یہ ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو پہلے دیکھیں۔ الارض الصلبۃ او المفروشۃ بالآجر او الصخرۃ او الزفت او نحوہما یمکن تطہیرها بالماء القلیل اذا جرى علیہا۔ اچھا، پہلا مسئلہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی سخت زمین نجس ہو گئی ہے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے، پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے نجس ہو گئی، مطلب کیا ہے کہ بچے نے ایک جگہ پیشاب کر دیا، وہ پیشاب کسی نے نہیں اٹھایا، دوسرے دن ماسی آئی اور ماسی نے پورے فرش پہ پونچھا لگا دیا، تو پونچھا لگا دیا کا مطلب ہے کہ اب جو حصہ نجس نہیں تھا وہ بھی نجس ہو گیا۔ اب نجس ہو گیا کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ نجس ہے مگر براہ راست پیشاب سے نجس نہیں، یہ متنجس کہیں گے۔ وہ پونچھا اس پر پھیرا گیا ہے تو پونچھے نے اس حصے کو نجس کر دیا ہے، لہذا متنجس ہے۔ اب یہ متنجس حصہ ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پیشاب کی نجاست ہے، ہم کہیں گے کہ یہ متنجس سے نجس ہوا ہے، متنجس سے نجس ہے۔ اس کو اگر فرض کیجئے کہ قلیل پانی سے پاک کرنا چاہیں، قربانی کا طریقہ بتائیں گے، قلیل پانی سے پاک کرنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ کہتے ہیں آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں پانی ڈال دیجئے، بس اتنا پانی ڈال دینا کافی ہے کہ پانی بہنے لگے، جاری ہو جائے۔ ایک مطلب پانی بہ گیا وہاں پر اس حصے میں جو نجس ہے، اب اس کے بعد اس غسالے کو اٹھانا پڑے گا، چونکہ قلیل پانی سے پاک کر رہے ہیں تو قلیل پانی سے جو چیز بھی پاک کی جاتی ہے اس کا غسالہ باہر نکالنا پڑتا ہے، لہذا غسالہ اس کا اٹھانا پڑے گا، یا تو اٹھانا پڑے گا یا اس غسالے کو گھسیٹ کر گٹر تک لے جانا پڑے گا کہ ڈائریکٹ اس میں ڈال دیا جائے، دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ تو قلیل پانی سے بھی پاک ہو جائے گا، فقط 1 مرتبہ پانی ڈالیں اور اس کے بعد اس غسالے کو یا تو دور تک پہنچا دیں، گٹر تک پہنچا دیں، یا کپڑے سے اس کو اٹھا لیں، دو میں سے ایک کام کر لیں تو پاک ہو جائے گا۔ یمکن تطہیرہ بالماء القلیل اذا جرى علیہا لیکن مجمع الغسالۃ یبقى نجسا، ہاں جو جتنا بھی غسالہ ہوگا یہ سارا نجس ہوگا، یہ پیشاب سے نجس نہیں ہوا، متنجس سے نجس ہوا تھا فرش، لہذا غسالہ نجس ہے۔ تو اب غسالہ نجس ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس غسالے کو نکالنا پڑے گا، الا مع انفصال الغسالۃ عنہ، اب اس غسالے کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا۔ ولو بصحبها بخرقۃ او نحوها فیحکم بطہارتہ ایضا، اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم گٹر تک لے جا سکیں،
مثلا ڈرائنگ روم میں نجس ہوا تھا تو اس کو گٹر تک ہم نہیں لے جا سکتے, بہت دور ہے گٹر, کوئی حرج نہیں, آپ اس غسالے کو کسی کپڑے سے اٹھا لیجئے, اسپنج سے اٹھا لیجئے, پونچے سے اٹھا لیجئے, جب آپ اٹھا لیں گے بس وہ حصہ پاک ہو جائے گا. اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ جو ہم نے مثال بنائی ہے یہ بنائی تھی متنجس کی, یہی والی مثال ڈائریکٹ پیشاب کی بھی ہو سکتی ہے, مگر پیشاب میں ایک کام کرنا پڑے گا. فرض کیجئے کہ بچے نے پیشاب کر دیا, اب اسی جگہ وہ پاک کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایک کام کیا کرنا پڑے گا, پہلے پیشاب کو اٹھانا پڑے گا. پیشاب کو اٹھا لیں, اب پیشاب اٹھ گیا, ابھی جگہ پیشاب سے نجس ہے, یہ بھی ایک ہی دفعہ میں پاک ہو جائے گی. لازمی نہیں ہے کہ اس کو بھی ہم اگر قلیل پانی سے پاک کرنا چاہیں تو 2 مرتبہ پاک کریں, نہیں, ایک ہی دفعہ میں پاک ہو جائے گی. ایک ہی دفعہ میں اس کے کوئی گلاس, دیکھیں پہلے ایک مرتبہ پیشاب اٹھا لیا کسی کپڑے سے, اس کے بعد گلاس میں پانی لے کر آئے, بس اس سے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے. گلاس سے پانی لا کے ادھر ادھر وہ ڈال دیا, اس کے اوپر اتنا پانی ڈال دیا کہ تھوڑا سا پانی بہنے لگے, بس. اس کے بعد یہ جو پانی ایک گلاس کے برابر یا اس سے بھی کم پانی تھا, اس پانی کو آپ کپڑے سے اٹھا لیں, یہ بھی پاک ہو جائے گا. چنانچہ آب قلیل سے بھی اگر پاک کرنا چاہیں تو یہ پاک ہو جائے گا. اچھا, کر والا مسئلہ تو وہی پرانا ہے, وہ یہ کہ آپ فقط پانی ڈال دیجئے اس پر, اس میں غسالہ الگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کر میں غسالہ یعنی اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں. کیا مطلب اس کا, کہ فرض کیجئے کہ بچے نے کسی جگہ پر پیشاب کر دیا, اب یا تو یہ کریں کہ پیشاب اٹھا لیں, پیشاب اٹھا لینے کے بعد اب اس پہ اگر پائپ سے یعنی کر پانی سے اس پر پانی ڈال لیتے ہیں اتنا کہ وہ بہنے لگے, تو اتنا پانی ڈال دینا کافی ہوگا, اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا, بس ختم. اچھا, فرض کیجئے کہ پیشاب بچے نے کیا تھا, دوسرے دن جا کے پتہ چلا یعنی پیشاب سوکھ گیا سارا, تو اگر پیشاب کی کوئی علامت وہاں پر نہیں ہے, کسی طرح کی کوئی علامت نہیں ہے پیشاب کی, تو ایسی صورت میں عین نجاست ختم ہی ہو گئی, سمجھیں. اگر عین نجاست ختم ہو گئی ہے تو فقط اس پر پانی ڈال دینا کافی ہوگا. کور پانی سے پائپ سے تھوڑا پانی ڈال دیں, اتنا کافی ہے. آپ میں سے جو افراد زیارت پر گئے ہوں گے, خصوصیت سے ایران کے حرم میں یہ طریقہ کار, بالکل یہی والا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. حرم میں بہت بڑا حرم ہے, اس حرم میں گھومتے گھومتے انسان تھک جاتا ہے, اتنا بڑا حرم ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ وہاں پر آتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں. اب اگر بچے نے وہاں پر پیشاب کر دیا ہے تو کیسے پاک کرتے ہیں؟ بہت آسان طریقہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی گاڑی بنائی ہوئی ہے کہ جس کے اندر کر پانی ہوتا ہے. گاڑی بنائی ہوئی ہے, گاڑی کے اندر ایک ٹنکی ہوتی ہے, ٹنکی کے اندر کر پانی سے زیادہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ الگ ایک برتن بھی رکھا ہوتا ہے. پہلے کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسے قالین صاف کرنے والی مشین ہوتی ہے نا, سارا کچرا اٹھا لیتی ہے, اسی طرح سے وہ مشین اس پیشاب والی جگہ پر پھیرتے ہیں, وہ سارا پیشاب وہ مشین کھینچ لیتی ہے, وہ چلا جاتا ہے ڈبے کے اندر. اس کے بعد دوسرا پائپ لیتے ہیں, وہ دوسرا پائپ ذرا سا ایک پانی اس میں چھڑک دیتے ہیں, بس پانی چھڑک دینا کافی ہے. اس کے بعد اس پانی کو بھی اٹھا لیتے ہیں, وہ زمین پاک ہو گئی. چنانچہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو سمجھ رکھا ہے. قلیل پانی سے بھی یہ پاک ہو سکتا ہے بالکل آسانی کے ساتھ. آپ کچھ پوچھنا جی؟ نہیں, کر پانی کا غسالہ اٹھانا ضروری نہیں ہے, پاک نہیں ہوگا غسالہ, وہ یاد رکھیے, وہ غسالہ پاک نہیں ہوگا, ہے نجس, مگر اٹھانا ضروری نہیں. یعنی اگر ہم قلیل پانی میں بھی نہ اٹھائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ پھر اگر کر پانی میں ہم نہیں اٹھا رہے ہیں, دوسرے دن وہ غسالہ سوکھ ہی جائے گا, تو قلیل پانی میں بھی اگر ہم نہ اٹھائیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ فرق یہ پڑ جائے گا کہ قلیل پانی میں اگر نہیں اٹھایا تو پاک نہیں ہوگی, یہ فرق پڑ جائے گا. تو قلیل پانی میں اٹھانے ہی سے پاک ہوگا, چھوڑ دیا تو پاک نہیں ہوگا. کر پانی میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, فقط پانی چھڑک دینا کافی ہے, اسی سے پاک ہو جائے گا. یہ ایک فرق ہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اور یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر اس جگہ کو پاک نہیں کیا گیا اور اس کے بعد پونچھا لگا دیا تو پھر خیریت نہیں ہے. اگر آپ کا 2 کمرے کا مکان ہے تو دونوں نجس, اور اگر 4 کمرے کا مکان ہے تو چاروں نجس, اور اگر اس سے زیادہ کمرے کا مکان ہے تو سارے کمرے نجس, وہ پھر سب کو نجس کر دے گا.
कुछ नहीं बचेगा। फिर तो सारा फर्श पाक करना पड़ेगा। एक छोटी सी कोताही की वजह से ये सारी गड़बड़ हो सकती है। चुनांचा पाक करने का तरीका समझना ज़रूरी है। अच्छा, अब जिन जिन मकामात के बारे में ये कहा गया कि 2 मरतबा पाक करना पड़ेगा, जैसे पेशाब वाला कपड़ा है, लिबास, आम कपड़े की बात नहीं हो रही। अगर वो कपड़ा लिबास नहीं है, मसलन फर्ज कीजिए कि वो कपड़ा है मगर रुमाल है, उसको 2 मरतबा पाक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो लिबास नहीं है। वो कपड़ा कि जो कुछ लोग अपने कंधे पर डालते हैं, वो कपड़ा है मगर लिबास नहीं है, उसको 2 मरतबा पाक करने की ज़रूरत नहीं, उसको एक ही दफ़ा पाक करना। वो कपड़ा के जो लिबास है उसको 2 मरतबा पाक करना पड़ेगा अगर वो पेशाब से नजिस हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्ज़ कीजिए कि घर की औरतें बेचारियों को बहुत काम होते हैं, कदर नहीं करते हम लोग औरतों की। हकीकत यह है कि आम हालात में औरतें ही मर्दों से ज़्यादा काम कर रही होती हैं, लेकिन मर्दों को आमतौर पर इसका एहसास नहीं होता है। बड़ा भारी काम है इन लोगों का, जिस तवज्जो नहीं जाती हमारी। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि घर की औरत को ये पेशा वाला लिबास पाक करना पड़ गया, क्या हुआ कि उसने 1 मरतबा धो लिया, उसको 2 मरतबा धोना था, 1 मरतबा धो लिया 1 मरतबा, और 1 मरतबा धोना मुकम्मल हुआ था कि दरवाजे की घंटी बज गई। अब दरवाजे पे जवाब देना था या टेलीफोन की घंटी बज गई, टेलीफोन में जवाब देना था मसला। तो उन्होंने क्या किया, वो कपड़ा उधर ही रखा और चले गए दरवाज़ा खोलने के लिए। पता चला कि कोई मेहमान आ गया, तो बातों में लग गए, और बातों में लग गए इस तरह से कि वो भूल ही गए कि वो कपड़ा नजिस था, उसको धोना था। अब फ़र्ज़ कीजिए कि शाम को याद आया या दूसरे दिन जाके याद आया तो कपड़ा तो सूख गया था, धो के होंगे तो सूख गया था। सवाल ये है कि अब फिर नए सिरे से दोबारा शुरू करें, यानी जैसे नमाज में होता है 1 रकत कोई छोड़ के चला जाता है, अगर वापस आएगा तो फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगी। वो जो 1 रकत पड़ चुका है उसको नहीं माना जाएगा। ये कपड़ा जो इसने 1 मरतबा धोया था फिर दोबारा नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा ताकि 2 मरतबा पूरा हो। कहते हैं नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं, ये लाजमी नहीं। 1 मरतबा कल धोया था, 1 मरतबा आज धो रही तो काफ़ी है, 2 मरतबा पूरा हो गया, 2 मरतबा का अमल पूरा मान लिया जाएगा। यही मसला दूसरी चीज़ों में भी है कि जिसमें कई मरतबा धोना पड़ता है, हर एक में यह तरीक़ेकार है। ला युतबरु तवाली फ़ीमा युतबरु फ़ीहे तअद्दुदुल ग़स्ल। कहते हैं तवाली मोतबर नहीं है। तवाली का मतलब पै दर पै, कहते हैं ना मुवालात, ये मुवालात से ही निकला है तवाली। पै दर पै करना, एक के बाद फ़ौरन दूसरा करना, ये ज़रूरी नहीं है उन तमाम मकामात पर कि जहाँ पर 2 या ज़्यादा मरतबा धोना ज़रूरी होता है। फ़लौ ग़ुसिल फ़ी यौमिन मर्रा व फ़ी आखर उखरा कफ़ा ज़ालिका। लिहाजा अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक दिन 1 मरतबा धोया, फिर दूसरे दिन दूसरी मरतबा धोया, काफ़ी हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा पाक करने की ज़रूरत नहीं है। कमा ला तुतबरुल मुबादरतु इलल अस्र औ मा बेहुक्म ही फ़ीमा सबक़ एतबारुहु फ़ी तत्हीरी। जिस तरह से कि निचोड़ने का मामला है, निचोड़ने में ये लाजमी नहीं है कि फ़ौरन ही निचोड़ें। आप धो लिया है, जिन मकामात पर निचोड़ना ज़रूरी है या जिन मकामात पर गुसाला हटाना ज़रूरी है, लाजमी नहीं है कि फ़ौरन ही हटाएं, थोड़ी देर के बाद भी हटाएं तो कोई हर्ज नहीं। यानी यहाँ भी मवालात ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर सूरह हम पढ़ लिया है तो फ़ौरन ही सूरह कुल हुवल्लाह दोबारा पढ़ें, वरना आपकी नमाज़ बातिल हो जाएगी। यहाँ ये नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद भी अगर आते हैं और उसको निचोड़ लेते हैं तो सही हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद भी आते हैं ज़मीन से गुसाला हटा देते हैं तो भी सही हो जाएगा। हाँ, मगर इतनी देर नहीं होना चाहिए कि अच्छा खासा धोवन खुद ब खुद सूख जाए, इतनी देर नहीं होना चाहिए कि अच्छी खासी मकदार खुद ब खुद सूख के रह जाए, इतनी देर नहीं करना चाहिए। नअम ला बुद्दा फ़ी अदम तवानी फ़ीह बिहद्दिन यस्तलज़िमु जफ़ाफ़ मक़दारिन मुअतदिन बिही मिनल गुसालत। हाँ, इतनी सुस्ती ना कर दी जाए, इतनी देर ना कर दी जाए कि एक काफ़ी मकदार उस गुसाले या उस धोवन की खुद ब खुद सूख के ख़त्म हो जाए, इतनी देर नहीं कर सकते। अलबत्ता फ़ौरन करना भी लाजमी नहीं है। ज़रा सी हमारी एक दूसरी मसरूफ़ियत है, अगरचे टाइम है मगर हम
دوسرے کام میں لگیں آج ذرا. اس درس کو اسی وقت یہیں روک دیتے ہیں. انشاءاللہ باقی آئندہ درس میں تفصیلات آئیں گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ایک صلوات پڑھیں.